السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے اور رمضان المبارک میں اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح نازل ہوتی ہیں اور اس میں روزے بھی ہوتے ہیں، تراویح بھی ہوتی ہیں۔ بڑا ہی پیارا منظر اس مہینے کا ہوتا ہے۔ آج ہم روزوں کی فضیلت پر بات کریں گے کہ روزے کی کتنی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اور شریعت میں روزے کی کیا فضیلت ہے۔ دیکھیے، سفارش بڑی اہم چیز ہے۔ سفارش، آدمی چاہتا ہے کہ ہماری سفارش ہو جائے۔ دنیا کے اندر بھی کوئی آدمی کسی سے کام کراتا ہے، کسی محکمے کے اندر، کسی بڑے آفس کے اندر، تو آدمی سوچتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا آدمی مل جائے جس سے میری سفارش ہو جائے اور میرا کام آسان ہو جائے۔ اسی طرح سے آخرت کے اندر بھی ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں۔ لیکن آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ روزہ بھی سفارش کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اور روزہ سفارش کریں گے۔ روزہ کہتا ہے کہ اے اللہ، فلاں بندے نے میرے خاطر بھوکا رہا، فلاں بندہ میری خاطر پانی سے اور کھانے سے دور رہا اور اپنی شہوت کو روک لیا۔ اے اللہ، میں سفارش کرتا ہوں، تو اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ اس روزے کی سفارش کو قبول کیا جائے گا اور اللہ رب العزت روزے دار کی مغفرت فرما دے گا۔ اسی طرح سے روزہ رکھنے کا بھی بڑا ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، لیکن روزہ یہ میرے لیے ہیں اور میں ہی اس کا ثواب دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ آپ اندازہ لگائیں اور سوچیں کہ اگر کوئی بادشاہ یا کوئی بڑا آدمی ہم سے یہ کہے کہ میں تمہیں انعام دوں گا، اپنی حیثیت کے مطابق انعام دوں گا، تو ہم یہ سوچیں گے کہ وہ تو بڑا آدمی ہے، بڑا انعام ملے گا۔ لیکن بادشاہوں کا بادشاہ احکم الحاکمین یہ بات کہہ رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کس قدر ہمیں انعامات سے نوازے گا ان لوگوں کو جو روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچنے کا۔ کل قیامت کے دن یہ جہنم کے ڈھال بن جائے گا کہ روزہ جو ہے لوگوں کو بچا لے گا۔ روزہ کہے گا کہ اللہ، انہوں نے میرے خاطر بھوکے رہے، آپ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیجئے۔ روزہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں راز ہے۔ آپ کسی روزے دار کو کسی کونے میں لے کر جائیے اور اس سے پوچھیے کہ بھائی کیا آپ روزہ توڑ سکتے ہیں؟ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تم روزہ توڑ لو۔ تو وہ کہے گا کہ میں روزہ نہیں توڑ سکتا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں روزہ نہیں توڑ سکتا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں روزہ جو ہے ایک راز ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جس طریقے سے مال کی زکوٰۃ دینے کے بعد مال تمام گندگیوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے روزہ رکھ لینے کے بعد میں جسم بھی پاک صاف ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے روزہ رکھا اور روزوں کی حدود پر قائم رہا، مطلب گناہ نہیں کیے، اور روزہ رکھنے کے بعد کسی کی غیبت نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، آنکھوں سے کوئی گناہ نہیں کیا، زبان سے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کے اعضاء نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو فرمایا کہ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو اللہ رب العزت اس روزے کی برکت سے معاف فرما دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اس کی کیا فضیلت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان آنے ہی والے ہیں، رمضان کے آنے سے پہلے یہ ارادہ کر لیں اور عزم مصمم پختہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اس مہینے مجھے روزہ رکھنے ہیں، ایک بھی روزہ مجھے نہیں چھوڑنا، پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ ابھی سے ارادہ کر لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور تمام روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔